بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ندیم رضوی ہے اور میں پروفیسر اور فارمر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ چیسٹ میڈیسن جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حکومت نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، یعنی عوام کو کرونا کی مفت ویکسین لگانا شروع ہو چکی ہے. اس کو مرحلہ وار لگایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد 65 سال سے اوپر کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ورنیبل ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو ایک ترتیب سے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے اور پھر یہ جنرل پبلک کے لیے کھول دی جائے گی. لیکن یہ جان کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارے ہیلتھ کیئر ورکر بھی اس کو نہیں لگا رہے ہیں اور ان کے ذہن میں مختلف قسم کے غلط خیالات جنم لے رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے جس میں غلط قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ضرور آ رہی ہے کہ بہت جلدی میں یہ ویکسین انٹروڈیوس کرا دی گئی ہے اور لوگوں کو لگانا شروع کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ تحقیق کے سارے مراحل سے گزری ہے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں لیے گئے. RNA ویکسین جو بنی ہے یقیناً یہ نئی ضرور ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی پہ پچھلے 10 سال سے کام ہو رہا ہے. جب سب سے پہلے سارس وائرس آیا تھا تو اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ خود ہی ختم ہو گیا، اس لیے یہ بات آگے نہیں بڑھی تھی. تو یہ غلط خیال ہے کہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ پہلے دوسرے لگا لیں، ان کو کیا ضمنی اثرات ہوتے ہیں. تحقیق کے دوران ہی 70,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے اور کسی میں کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نوٹ نہیں کیے گئے. پاکستان میں جو ایک چیز ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چیز لوگوں کی افادیت کے لیے، بہتری کے لیے آتی ہے، اس میں یہ چیز ہمیشہ انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے. غلط خیالات پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. سنتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ گندم امریکہ سے آئی تھی تب بھی یہی شوشہ چھوڑا گیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب سالٹ میں آیوڈین کا استعمال کیا گیا کہ تھائرائیڈ النیسز نہ ہو تب بھی یہی شوشہ استعمال کیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو کے لیے بھی یہی بات کی جا رہی ہے. ساری دنیا سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے، پاکستان اور افغانستان 2 ممالک رہ گئے ہیں انہی وجوہات کی بنا پہ. خدارا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکے. فیملی پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہی پاکستان میں فیل ہو گیا ہے، تو اس طرف سے بالکل خیال نہ کیجیے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کرونا ہو چکا ہے اور آپ کے 14 دن گزر چکے ہیں کرونا کے ایکیوٹ اٹیک کو ختم ہوئے ہوئے، تو یقیناً آپ کو لگا لینے چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں، تو ہم پھر کیوں لگائیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کسی فوج کو تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کی مختلف ڈویژنیں ہوتی ہیں. جب کسی دشمن سے لڑنے کے لیے تو یہ فوج کی ڈیفرنٹ ڈویژن ڈیفرنٹ کام کرتی ہیں. مثلاً آرمر ڈویژن ہے، مثلاً انفنٹری ہے، مثلاً کمانڈوز ہیں، ایئر فورس ہے. اسی طرح سے اللہ میاں نے ہمارے جسم میں بھی قوت مدافعت کے ڈیفرنٹ لیولز رکھے گئے ہیں. اینٹی باڈیز جسے ہیومرل امیونٹی کہا جاتا ہے وہ ایک لیول ہے. دوسرا ہمارا ایک بڑا قوت مدافعت پیدا کرنے کی سیلولر امیونٹی ہے، جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہم میں پیدا ہو چکی ہے نہیں ہو چکی کرونا کے اٹیک کے بعد. اس لیے ہمیں یہ ویکسین لگانا ضروری ہے تاکہ ہماری سیلولر امیونٹی بھی ڈیولپ رہے اور اس میں اس قسم کی جسے ہم ٹی میموری سیلز کہتے ہیں جو کہ یہ یادداشت رکھتی ہے کہ یہ دشمن ہے اور جب بھی وہ آئے گا وہ فوج کو فوراً تیار ہونے کا حکم دے دے گا. تو اگر ہو بھی چکا ہے اور آپ کے اندر اینٹی باڈیز بھی ہیں پھر بھی آپ کو یہ ویکسین لگا لینا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ کو ڈسٹ الرجی ہے یا استھما ہے اور کنٹرول میں ہے تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ یہ ویکسین نہ لگائیں، بلکہ آپ کو زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا اگر کرونا کا اٹیک ہوا تو آپ میں زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے. تو ضرور آپ کو یہ ویکسین لگا لینی چاہیے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میرا دمہ کنٹرول ہے یا نہیں، یقیناً آپ اپنے مالک سے مشورہ کر لیجئے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر پچھلے 4 ہفتوں میں آپ اپنے دمے کی وجہ سے رات میں سوتے سوتے نہیں اٹھے ہیں تو یقین جانیے گا کہ آپ کا دمہ کنٹرول ہے. اگر آپ 2 زینے آسانی سے چڑھ لیتے ہیں تو آپ کا دمہ کنٹرول میں. جائیے اور ویکسین لگا لیجئے.
جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ جی یہ ہماری جینیٹک کوڈنگ کو چینج کر دے گی. ایسی کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ لائیے گا. یہ RNA ویکسین جو کہ باہر لگ رہی ہیں وہ ہمارے DNA پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں، اس لیے ہماری جینیٹک کوڈنگ کو کسی کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے بچاؤ کی ویکسین ہے، خدا را اس کو ضرور لگا لیجیے. دیکھیے ڈفرینٹ ممالک نے اس پہ کام کیا ہے اور ڈفرینٹ کمپنیز نے ویکسین بنائی ہیں، امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی، اور چائنیز بھی اور رشین بھی. کون سی ویکسین بہتر ہے؟ یاد رکھیے گا جو آپ کو ویکسین مل رہی ہے وہ سب سے بہتر ہے. ان میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہیں. جہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہے کہ چائنیز ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، یاد رکھیے گا کہ چائنیز ویکسین میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے، یعنی ڈیڈ وائرس کو انٹروڈیوس کرنا. یہ تو آج جب ریبیز تھا، جب پولیو آیا تھا، تب یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی. تو یہ سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے تو کوئی ضمنی اثرات ہونے کے امکانات سب سے کم ہیں. ایک اور افواہ پھیلائی گئی ہے کہ جی اس میں سور کی چربی استعمال کی گئی ہے. بالکل ایسا خیال اپنے ذہن میں نہ لائیے گا، ایسی کوئی چیز نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے مذہب میں انسانی جان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اگر انسانی جان کو بچانے کے لیے کوئی حرام چیز بھی کھانی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، اور لیکن اس ویکسین میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو خدا را ایسی افواہوں پہ کوئی کان نہ دھریے گا. دیکھیے آج ویکسین لگا لینے کے بعد آپ کو وہ SOPs، سوشل ڈسٹنسنگ، ماسک کا پہننا اور لوگوں سے ہاتھ نہ ملانا، ہاتھ کو سینیٹائز یا دھونا، وہ ساری چیزوں پہ عمل جاری رکھنا پڑے گا جب تک کہ 80% لوگ اس ویکسین کو نہ لگا لیں، تاکہ ہمارے اندر ہرڈ امیونٹی ہو جائے. یاد رکھیے گا ویکسین لگانے کے بعد ہمیں شاید کرونا کا اٹیک نہ ہو، یا اگر ہوگا بھی تو بہت مائلڈ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے ناک اور منہ میں یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے، اور یہ ہم دوسروں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. خصوصاً گھر میں جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں، اگر ان کو ویکسین نہیں لگی تو ان پہ یہ حملہ شدہ شدت اختیار کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ سب ویکسین لگا لیں، اور جب ہمارے 80% عوام نے لگا لی تو شاید ہماری زندگی پھر نارمل طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ اسکول صحیح طور پہ کام کرنا، آفیسز میں جانا، لوگوں سے ملنا، سینما ہال، ریسٹورنٹ، یہ سب پھر نارمل لائف میں آ جائیں گے. لیکن اگر ہمارے آدھے سے زیادہ لوگوں نے اس کو ریفیوز کیا تو یاد رکھیے گا کہ شاید ہم کبھی بھی کرونا کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے.